عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تتحلل أنت من عمرتك. حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، ما شأن الناس، یہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، حل من العمرہ، یہ عمرہ کر کے حلال ہو چکے، ولم تحلل انت، آپ حلال نہیں ہوئے، آپ کا احرام برقرار، جبکہ اکثر لوگ عمرہ کر کے اپنے احرام کھول چکے ہیں، آپ عمرہ کر کے احرام کے اندر موجود ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لبت راسی وقلت ہدی فلا احل حتی انحر، میں نے احرام سے قبل، میقات سے قبل اپنے سر کی تلبید کر لی تھی، سر کی تلبید، اگر سر کے بال بڑے ہوں تو ایسا کوئی محلول سر پہ لگا لیا جائے جس سے بال جم جائیں تاکہ بال بکھرے نہ، اب بال بکھریں گے پھر بار بار کنگھا کرنا سنوارنا، یہ ترفع ہے اور عمرے کے اور حج کے مقاصد کے خلاف ایک زیب و زینت، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ جس کے لمبے بال ہوں وہ تلبید کر لے، کوئی ایسا محلول اپنے سر پہ لگا لے جس سے بال جم جائیں اور ٹھہر جائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یعنی اس حالت میں تقریباً 15 دن رہنا تھا، 15 دن اس حالت میں رہنا تھا، آپ تقریباً 25 ذوالقعدہ کو مدینہ سے نکلے تھے اور 26 ذوالقعدہ کو آپ نے ذوالحلیفہ میں احرام باندھا تھا، اور 26 ذوالقعدہ سے لے کر 10 ذوالحج تک آپ نے احرام میں رہنا تھا، تو تقریباً 14-15 دن آپ نے اسی شکل میں رہنا تھا، تو بال کا بکھرنا، منتشر ہونا، یہ قواعد کا ذریعہ ہو سکتا تھا، تو یہ ہے تلبید۔ فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی تلبید کر لی ہے، وقلت ہدی، اور اپنی جو قربانی ہے اس کو قلادہ پہنا دیا، ہار پہنا دیا اس کو گلے میں، اپنی قربانی میں نے لے لی ہے اور قربانی کو قلادہ پہنا دیا، ہار پہنا دیا میقات سے پہلے۔ یہ ہار پہنانے کا معنی کیا ہے؟ اصل میں پہلے چونکہ جاہلیت کا دور تھا، قافلے نکلتے تو لوگ ان قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، جانور لوٹ لیتے، اسباب اور سامان لوٹ لیتے، لیکن حج کا احترام سب کرتے تھے، مشرکین بھی کفار بھی حج کا احترام کرتے تھے، تو حج کی قربانی اس کی علامت یہ ہار ہوتا تھا، قلادہ، یعنی جس جانور کے گلے میں قلادہ ہوتا، اس میں چمڑا ہوتا یا کوئی جوتا جو ہے وہ اس میں ڈال دیا جاتا، اس قلادے میں، جو کوئی بھی ایسی چیز قلادہ بنا کر، ہار بنا کر جانور کو پہنا دی جاتی تو سب لوگ سمجھتے یہ جانور قربانی کا، تو اس کا پھر احترام کرتے، اس کو لوٹتے نہ گریز کرتے۔ یہ ایک حکمت تھی قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنانے کی۔ دوسری حکمت یہ کہ بعض اوقات جانور گم ہو سکتا ہے، اب گم ہو گیا، اب وہ حاجی بیچارہ جانور سے محروم ہو گیا، قربانی اب کیسے کرے گا؟ اگر وہ کسی کو مل جائے اور گلے میں قلادہ ہے تو وہ سمجھ جائے گا کسی حاجی کی قربانی۔ تو مشرکین مکہ احترام کرتے تھے، کیونکہ مکہ کا راستہ ایک ہی ہے، تو وہ قربانی لے کر اس راستے پر چل نکلتے، اعلان کرتے کہ یہ قربانی کس کی ہے، کس کی گم ہو گئی، تو اس کو پہنچا کر آتے۔ یہ دو مقاصد تھے گلے میں قلادہ پہنانے کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی تلبید کر لی ہے اور قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ پہنا دیا ہے، فلا احل حتی انحر، لہذا میں اب حلال نہیں ہوں گا، احرام نہیں کھولوں گا عمرے کے بعد جب تک میں قربانی نہ کر لوں، جو قربانی ساتھ لایا ہوں جب تک یہ قربانی نہ کر لوں جو کہ 10 ذوالحج کو ہوگی، اس وقت تک حلال نہیں ہوں، اس وقت تک حلال نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ کا حج حج قران ہے۔ جو لوگ حلال ہو چکے عمرہ کر کے ان کا حج حج تمتع تھا، وہ قربانی ساتھ نہیں لائے تھے، لہذا وہ تمتع کرنے کی بنا پر حلال ہو چکے ہیں، احرام کھول چکے ہیں، عام لباس میں آ چکے ہیں، لیکن چونکہ میں قربانی ساتھ لایا ہوں جب تک اس کو ذبح نہ کر لوں گا اس وقت تک میں حلال نہیں ہوں گا۔